مجھے تو عطا کر وہ توفیق یا رب، حقوق اپنے کرتا رہوں میں ادا سب الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اسمع الصلاۃ اہل محبتی واعرفہم، کہ جو مجھ سے محبت کرنے والے ہیں ان کا درود میں خود سنتا بھی ہوں اور درود پڑھنے والے کو پہچانتا بھی ہوں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ اللہ تعالی ہمیں زیادہ سے زیادہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات پہ درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت فقیہ ابو لیث سمرقندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بیان فرمایا ہے کہ حضرت حامد بن یحییٰ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ایک خراسان کا رہنے والا آدمی 60 سال سے مکہ مکرمہ میں مقیم تھا، مکہ مکرمہ میں رہتا تھا اور بہت نیک آدمی تھا۔ دن کو جو ہے وہ طواف کرتا تھا اور رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتا تھا، تلاوت قرآن پاک ساری رات نوافل کے اندر جو ہے وہ کیا کرتا تھا، اور ایسا زبردست اور امانت دار آدمی تھا کہ مکہ مکرمہ میں لوگ اپنی امانتیں اس کے پاس رکھوایا کرتے تھے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اس نیک شخص سے میری بھی دوستی ہو گئی اور مجھے ایک مرتبہ جو ہے وہ سفر پر جانا تھا اور میرے پاس 10,000 دینار 10,000 سونے کے سکے تھے اور وہ میں امانت کے طور پر اسی کے پاس رکھوا کر کے روانہ ہو گیا۔ کہتے ہیں کہ میں چلا گیا، سفر سے جب واپس آیا تو خبر سننے کو ملی کہ اس خراسانی آدمی کا انتقال ہو چکا ہے، وہ انتقال کر گیا ہے۔ بڑا پریشان ہوا کہ 10,000 دینار ہیں، 10,000 سونے کے سکے ہیں، کیا بنے گا ان کا؟ مکہ مکرمہ کے علماء و مشائخ کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور انہیں سارا معاملہ عرض کیا تو انہوں نے فرمایا، اچھا تم ایسا کرو کہ ہمیں یہ اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ وہ آدمی جنتی ہوگا، تم آدھی رات گزرنے کے بعد زمزم شریف کے کنویں کے اندر جو ہے وہ جھانکنا اور اس کا نام لے کر کے تم اسے آواز دینا، جنتیوں کی روحیں وہاں پر بھی موجود ہوتی ہیں، اگر وہ اہل جنت میں سے ہوگا تو تمہیں جواب وہاں سے دے دے گا۔ چنانچہ اس آدمی نے کیا کیا، جناب حامد بن یحییٰ نے آپ نے وہاں پر آدھی رات گزرنے کے بعد زمزم شریف کے کنویں میں جھانک کر کے اس کو آواز دی اور کہا کہ اے فلاں بن فلاں، میری امانت کہاں تم نے رکھی ہے؟ بار بار ایسے کرتے رہے لیکن جواب نہیں ملا۔ صبح دوبارہ مکہ مکرمہ زادہ اللہ شرفا و تعظیمہ کے اندر موجود علماء و مشائخ کی بارگاہ میں حاضر ہو کے عرض کی، حضور میں تو رات کو آواز دیتا رہا ہوں لیکن جواب مجھے کوئی نہیں ملا۔ تو انہوں نے کہا، انا للہ و انا الیہ راجعون، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ جنتی آدمی نہیں ہے بلکہ اس کا شمار دوزخیوں میں کیا جا رہا ہے۔ اب تمہیں یمن میں جانا ہوگا اور یمن میں موجود بربوت نامی کنویں پر جا کر کے تم وہاں اس کو آواز دینا، جہنمیوں کی روحیں وہیں پر ہوتی ہیں، وہ تمہیں جواب دے گا۔ چنانچہ یہ حامد بن یحییٰ یمن میں پہنچے اور بربوت کنویں کے اوپر جا کر کے انہوں نے اس شخص کو آواز دی، اسے آواز دی، وہ آدمی وہاں سے بول پڑا اور بتایا اس کو کہ آپ کی امانت فلان جگہ پر رکھی ہوئی ہے۔ جناب حامد بن یحییٰ کو اس نے بتایا کہ آپ کی امانت میں نے وہاں فلان جگہ پر دفن کی ہے، آپ جائیے اور جا کے وہاں سے اس کو نکال لیجئے۔ یہ کہتے ہیں کہ میں نے اسے کہا کہ تم تو نیک آدمی تھے، بڑے پرہیزگار نظر آتے تھے، یہ جہنمیوں کی روحوں کے اندر تمہاری روح جو ہے یہ کیسے آ گئی؟ تم یہاں عذاب میں گرفتار اور مبتلا کیسے ہو گئے؟
تو اس نے جواب دیا کہ میرا گناہ یہ ہے کہ میری ایک معذور بہن تھی، میں نے اسے لاپرواہی برتی، قطع رحمی کی، اس سے رشتہ توڑ دیا اور اس بہن کی کوئی خبر گیری نہیں کی، تعلق، ناتا، واسطہ، رشتہ کیا کر دیا، اسے توڑ دیا۔ جب میں مر گیا تو اللہ پاک نے اسی بات پر میری گرفت فرمائی، مجھے پکڑ لیا اس بات پہ کہ تو اپنی بہن کو کیسے بھول گیا، اس کے پاس کپڑے نہیں تھے، تو نے کپڑے پہنے زندگی گزاری، وہ پریشان حال رہی، وہ بھوکی رہی اور تو پیٹ بھر کر کھاتا رہا۔ مجھے میری عزت اور جلال کی قسم، میں رشتہ داری کاٹنے والے پر رحم نہیں کروں گا۔ اور اللہ کریم نے پھر حکم دیا کہ اسے لے جاؤ اور بربوت کے کنویں میں ڈال دو۔ چنانچہ ملک الموت علیہ السلام نے مجھے بربوت کے اس کنویں کے اندر قید کر دیا۔ واقعہ یہیں پر بس نہیں ہے، یہ مزید بھی آگے چل رہا ہے، لیکن جو غور طلب بات ہے مدنی چینل کے ناظرین وہ یہ ہے کہ بہن بھائیوں سے قطع تعلقی کر لینا، رشتہ توڑ دینا، یہ دنیا اور آخرت میں نقصان کا سبب ہے۔ قبلہ نگران شورا ہمارے ساتھ ہیں، بہن بھائیوں کے حقوق کے حوالے سے بھی ہم کچھ جو ہے وہ کلام کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ والدین کے حقوق کے حوالے سے بھی، ماں باپ کے حقوق کے حوالے سے بھی کچھ بات اگر نگران شورا کرنا چاہیں تو اس کو بھی انشاءاللہ آج ہم کچھ کنٹینیو کریں گے۔ بہن بھائیوں کے حقوق، صلہ رحمی، حسن سلوک۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ جیسا بھی آپ نے تو بہن کے تعلق سے واقعہ بیان کیا، جی، لیکن رشتہ داروں سے صلہ رحمی پورا ایک ٹاپک ہے۔ جی، اس میں ذوی الارحام جو آتے ہیں، جو خونی رشتے جس کو ہم کہتے ہیں، جی، جن میں بھائی بہن بھی بالکل شامل ہیں، تو یہ بھی اس میں آ جاتے ہیں، حتیٰ کہ ماموں بھی آ جاتے ہیں، چچا بھی آ جاتے ہیں، ایک بہن، ایک ماں کا بھائی ہے، ایک والد کے بھائی ہیں، پھوپھی آ جاتی ہے، خالہ آ جاتی ہیں۔ تو یہ خوبصورت سے رشتے ہیں، ذوی الارحام ہیں، خونی رشتے ہیں، اور ان کی امپورٹنس بڑھتی چلی جاتی ہے۔ جب پڑوسیوں کے اتنے حقوق بیان ہوئے تو بندہ غور کرے کہ جو میرے ذوی الارحام میں خونی رشتے ہیں، ان کے حقوق کس قدر زیادہ ہوں گے، عرفہ اور اعلیٰ ہوں گے۔ تو صلہ رحمی خود ایک پورا موضوع ہے، اور رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرنا جو عمر میں برکت لاتا ہے، بری موت سے بچاتا ہے، اور رزق میں برکت لاتا ہے، اور ان سے تعلق کی کمزوری یہ رزق کو کاٹ کر رکھ دیتی ہے۔ صحیح۔ یعنی میں یہ کہوں کہ اگر کوئی شخص یہ غور کرنا چاہے کہ یار میرے رزق میں تنگی ہے اور معاشی طور پر میں خوشحال نہیں ہوں، معاشی طور پر میں پریشان ہوں، تو اسے میں مشورہ دوں گا سلمان بھائی کہ وہ اپنے اعمال کا سب سے پہلے جائزہ لے۔ کوئی خارجی یعنی ایکسٹرنل ریزن پر وہ غور کرنے کے بجائے آپ انٹرنل ریزنز کو ڈھونڈیں، ان میں اپنے اعمال، افعال اور اقوال کو دیکھیں، اپنے گناہوں کا جائزہ لیں، اور بنیادی طور پر ایک بات کا جائزہ لیں، کہیں آپ نے اپنے رشتہ داروں سے قطع رحمی تو نہیں کی، ان کے ساتھ بدسلوکی تو نہیں کرے۔ کیونکہ مشاہدے کی بات اور تجربات کی بات پیارے اسلام بھائی جو یہ ہے کہ رشتہ داروں کے ساتھ قطع تعلقی، ان کے ساتھ حق تلفی اور ان کے ساتھ بدسلوکی، یہ بری طرح رزق سے بندے کو محروم کرتی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے رزق میں کوئی شادگی ہو، مجھے ان لوگوں کا بھی پتہ ہے کہ جن کا اپنے بہن کے ساتھ بڑا حسن سلوک ہے، بڑا حسن سلوک ہے۔ یعنی کہ میں ایک ایسے شخص کو جانتا ہوں پیارے اسلام بھائیو جس نے اپنی آمدنی میں اپنی بہن کا حصہ رکھا ہوا ہے، بزنس میں، اپنے بزنس میں ایسے ہی بہن کو اپنا پارٹنر بنایا ہوا ہے۔ کیا بات، نہیں بس کہ میرا کو نفع ہوگا اتنا میری بہن کا، خود اس کا اپنا کہنا ہے کہ میں نے جب سے میری بہن کو میرے بزنس کا ایسے حصے دار بنا دیا گیا، صلہ رحمی، حسن سلوک، اس کے دل جوئی کے لیے کوئی انویسٹمنٹ نہیں کہ چلو بہن نے بھی کوئی 25-50 کروڑ روپے دیے ہوں یا کوئی آ کر محنت کرتی ہو بیٹھ، نہیں، ایسے ہی اتنا ہوگا تو میں اتنا نفع میری بہن کو دوں گا۔ مجھے اس شخص نے کہا کہ مجھے خود تصور نہیں ہے
کہ میرا بزنس چل کیسے گیا ہے، اور اس کا حسن ظن یہ ہے کہ میرا یہ کاروبار میری بہن کے ساتھ حسن سلوک کی وجہ سے میرا یہ کاروبار میرا چل رہا ہے۔ تو اگر کوئی اپنے بھائی بہنوں کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے، ان کی دلجوئی کرتا ہے، ان کے ساتھ رشتے نبھاتا ہے، تو اور ایک عادتاً پیارے سمجھے عرفاً عادتاً توقعات ہوتی ہیں، بہنوں کو بھائیوں سے ہوتی ہیں، بھائیوں کو بہنوں سے ہوتی ہیں۔ اسپیشلی طور پر جب بہنوں کی شادیاں ہو جاتی ہیں نا، تو ان کو اپنے بھائیوں سے توقعات بڑھ جاتی ہیں، اور اس میں بھی اگر والد کا سایہ نہ ہو، ایسے کئی خاندان اور گھر والے ہو سکتے ہیں مجھے دیکھ اور سن رہے ہوں کہ جن میں والد کا سایہ نہیں ہوگا، یعنی والد کا انتقال ہو گیا، بہنیں اپنے ہو سکتا ہے کہ شادی ہو گئی ہوں، چند گھروں پر ہوں، چند شادی شدہ ہوں، اور ان میں بڑے بھائی بھی ہوں اور بھائی بھی ہوں، چھوٹے بڑے، جو وہاں پر اسپیشلی بڑے بھائی کی امپورٹنس بڑھ جاتی ہے، کیونکہ اب اس کو اپنے والد صاحب کی جگہ پر آ کر اپنا رول پلے کرنا ہوتا ہے۔ سم ٹائم یہ ذمہ داری اس کو کم عمر میں مل جاتی ہے، سم ٹائم یہ ذمہ داری اس کو بڑی عمر میں مل جاتی ہے۔ میں ایک ایسے بھائی کو جانتا ہوں جو اب دنیا میں نہیں ہے، لیکن میں نے پرسنلی دیکھا ہے سلمان بھائی، میں نے بہنوں کے لیے جس کو کہتے ہیں نا جان چھڑکنے والا بھائی، کہ بس مطلب بہنوں کے لیے یہ مطلب کہ کسی کے پاؤں پکڑ لے گا، بہنوں کے لیے کسی کے آگے ہاتھ جوڑ لے گا، بہنوں کے لیے سب کچھ کر لے گا۔ اچھا، اسی طرح بہنیں ہیں کہ بہنیں سے بھی بھائی خیر کی امید رکھتا ہے۔ اگر بہن بھائی کے ساتھ بدسلوکی کرتی ہے یا اپنی بہن ہونے کا ناجائز فائدہ اٹھاتی ہے، اور گھر والوں کی چونکہ ہمدردیاں بعض اوقات بیٹیوں کے ساتھ زیادہ ہوتی ہیں، تو وہ اپنے بھائی کو بیٹھے بٹھائے ڈانٹ پلائے گی، اس کے حق تلفیوں میں اپنا حصہ ملائے گی، تو ایسی بہن ظاہر بات ہے یہ کوئی رشتہ تو نہیں نبھا رہی، یہ صلہ رحمی تو نہیں کر رہی۔ صلہ رحمی تو جو تجھ سے جوڑے، جو تجھ سے توڑے اسے جوڑ، جو تجھے محروم کرے اسے عطا کر، جو تجھ پر ظلم کرے اسے معاف کر، یہ صلہ رحمی ہے۔ صلہ رحمی تو معاف کرنے کا نام ہے، یعنی کہ اچھے کا بدلہ اچھے سے دینا، اس کو صلہ رحمی نہیں کہا گیا ہے۔ جی ہاں، بہار شریعت اب دیکھ لیں، صلہ رحمی اس کو نہیں کہا گیا، اس کو بہار شریعت میں عدلہ بدلہ کہا گیا ہے۔ لفظ عدلہ بدلہ بہار شریعت میں لکھا ہوا ہے کہ یہ تو آپ نے عدلہ بدلہ کیا کہ اس نے میرے ساتھ بھلائی کی، میں نے ساتھ بھلائی کی، تو یہ تو عدلہ بدلہ ہو گیا۔ صلہ رحمی اس کا نام نہیں ہے۔ صلہ رحمی تو آپ کے ساتھ اگر کوئی بدسلوکی کر رہا ہے یا آپ کے ساتھ کوئی زیادتی کر رہا ہے مگر آپ اس کے ساتھ اپنا اچھا سلوک جاری کیے ہوئے ہیں، یہ آپ کا صلہ رحمی کا معاملہ ہوگا۔ تو اب بہن کو اپنے بھائی کے ساتھ دیکھنا ہے، بھائی کو اپنی بہن کے ساتھ دیکھنا ہے، کیونکہ ٹاپک یہ ہے۔ اب یہ پیارے اسلام پہ غور کریں، یہ رشتے ہیں، بیٹا بیٹی، ماں والد، بہن بھائی۔ اب پھر کسی سٹیج پر آ کر یوں سمجھیے کہ بہو گھر میں آتی ہے، پھر کسی کے سٹیج پہ جا کر ایک داماد کی ہمارے گھر میں انٹری ہوتی، وہ کنبے یوں بڑھتے ہیں، کنبے یوں بڑھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام، حضرت حوا علیہ السلام سے پورا ایک نظام عطا فرمایا، اور یہ بڑھتے 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 اولاد، پھر اس کا ایک سسٹم تھا، شادی کس سے ہونی ہے کس سے نہیں ہونی، شادیاں اولاد، تو یہ نظام اب تک چلتا ہی چلا آ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ نظام چلتے چلتے آج ہم یہ دیکھتے ہیں کہ دنیا میں انسان آباد ہیں، اور ایک گھر اسی طرح ہوتا ہے، وہ بڑھتے بڑھتے پھر بچوں کے بچے ہونا شروع ہو جاتے ہیں، پھر یہ رشتے ملٹی پلائی ہو رہے ہوتے ہیں۔ آپ نے نوٹ کیا ہوگا، رشتے ملٹی پلائی ہو رہے ہوتے ہیں۔ اب مثال کے طور پر اگر بیٹی کی شادی ہوئی ہے تو اب اس کا پورا ایک سسرال ہے، ساس سسر، اس کی نند، اس کے دیور، اس کے جیٹھ، پورا ایک سسرال ہے جو آپ کی فیملی کے ساتھ اٹیچ ہوتا ہے، آپ کی ان کی فیملی کے ساتھ اٹیچمنٹ شروع ہو جاتی ہے۔ اسی طرح اگر آپ کی بیٹے کی شادی ہوتی ہے تو اب جیسے بہو گھر میں آئی ہے، تو جیسے بہو گھر میں آئی ہے تو اس کا پورا اس کا ایک فیملی اس کے ساتھ آپ کے ساتھ اٹیچ ہوئی نا، بیٹی کا سسرال ہے۔ اب ان کے والد، ان کی ماں، ان کی بہنیں، ان کے بھائی، یہ پورا بعض ان کے ماموں چچا الگ ہوتے ہیں، ان کے ماموں چچا الگ ہوتے ہیں،
یعنی اگر ایک مثال کے طور پر بعض اوقات سلمان بھائی ایسا ہوتا ہے کہ اگر کوئی ایک اس طرح کی سسرالی جس کو کہتے ہیں نا، سسرال میں ہی اگر دعوت رکھی جائے نا تو بعض اوقات 50 کی دعوت تو خالی سسرال والوں کی ہو جاتی ہے کہ وہ ان کو ان کے چاچا ماموں بھائی بہن یہ ملٹی پلائی رشتے جو ہو رہے ہوتے ہیں، اس کو نبھانے کی جو اسپرٹ ہے نا، یہ ہمارے پروگرام کی بیس ہے۔ مرحبا۔ اس کو صلہ رحمی ہے، اس کو نبھانا ہے، اس کو نبھانا ہے۔ اس میں آپ کے بھی خالہ ماموں آ جاتے ہیں، آپ کے چاچا پھوپھی آ جاتی ہیں، سم ٹائم ایسی حالات ہو جاتے ہیں کہ گھر میں لڑائی ہو رہی ہوتی ہے، یعنی جب آپ ہوش سنبھالتے ہیں نا سلمان بھائی، تو آپ کے گھر میں لڑائی ہوئی ہوتی ہے، اور لڑائی کا یہ ہوتا ہے کہ ابو اور چاچا میں نہیں بن رہی ہے، اب ابو چاچا میں نہیں بن رہی، لیکن ابو چاچا میں اگرچہ نہیں بن رہی ہے، لیکن آپ کو تو چاچا سے صلہ رحمی کرنی پڑے گی کیونکہ وہ ذوی الارحام ہے۔ اچھا بعض اوقات ابو اور ماموں کی نہیں بن رہی ہوتی، یہ زیادہ چانس ہوتا ہے کیونکہ ماموں ہے وہ ماموں ہے، وہ بیوی کا بھائی ہے، اس سے وہ سالہ بہن ہے جس کو ہمارے عام لینگویج میں ہم کہتے ہیں، تو ان کی آپس کے انڈرسٹینڈنگ کا بہت بڑا پرابلم ہو جاتا ہے۔ تو اب وہ ماموں تو ماموں سے بھی بالکل بنا کر رکھنی ہے، صلہ رحمی کرنی ہے۔ اچھا بعض اوقات بھائی بہنوں میں لڑائی ہو جاتی ہے، تو آپ کی امی کی لڑائی آپ کے امی کے بھائی سے ہو گئی، یعنی آپ کے ماموں سے ہو گئی ہے، وہاں بھی صلہ رحمی رکھنی ہے۔ یعنی یہاں پر یہ ہوتا ہے کہ ماں باپ کے ساتھ بھی اس نے سلوک رکھنا ہے، چچا ماموں پھوپھی خالہ ان سے اس نے سلوک بھی رکھنا ہے، اور گھر میں بھی بیلنس رکھنا ہے۔ یعنی ایک ایسا گھر کا فرد جو سب کو اس بات کی طرف نیکی کی دعوت دے کہ ہمیں توڑنا کسی سے بھی نہیں ہے۔ ابو اور امی بھی اگر کہتے ہیں کہ ان سے توڑ دو تو ہمیں ان کے ساتھ نرمی اور پیار سے اللہ اور اس کے رسول کا حکم بتانا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم یہ، ہم ان سے کیسے توڑ سکتے ہیں۔ یہ وہ معیار ہیں جو میں نے آپ کی ابتداً طور پر عرض کی۔ اب آپ اپنی صلہ رحمی کو دیکھیں، اس نے سلوک کو دیکھیں، بھائی اپنی بہنوں کے لیے، بہنیں اپنی بھائیوں کے لیے، اور اسپیشلی شادی کے بعد جب بھائی کی شادی ہو جاتی ہے تب بہنوں کا رول ایک الگ ہی حساب کتاب ہوتا ہے کہ وہاں پر ایک اب نند اور بھابھی کا ایک رشتہ کریٹ ہو چکا ہے، یعنی میاں بیوی تو ہوئے، ساس بہو تو ہوئے، لیکن ایک نند اور بھابھی کا رشتہ کریٹ ہو جاتا ہے۔ اس میں بالخصوص وہ نندیں جو شادی شدہ ہیں، وہ جب آتی ہیں گھر پر تو ان کا انداز کیا ہونا چاہیے، اور وہ جو گھر میں ابھی شادی نہیں ان کا انداز کیا ہونا چاہیے، یہ ساری کی ساری سلمان بھائی اتنی اس کے اندر ڈیٹیل ہے۔ اگر میں کھولتا چلا جاؤں، شاید کالیں آئیں گی تو آپ کو پتہ لگے گا کہ یہ کتنا کھلتا چلا جا رہا ہے، کہ یہ ایسے رشتے ہیں اور ان میں کمپلیکیشن بھی آتی ہیں کیونکہ یہ الگ الگ ذہن والے لوگ ہوتے ہیں۔ تو ایک عورت جب بہو بن کر آتی ہے تو اس کو شوہر کے ساتھ، ساس کے ساتھ، نندوں کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ کرنا، اس نئے ذہن کو سب کو ان کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ کرنا، ان شارٹ یہ آل فیملی ممبرس، جتنے بھی فیملی ممبرس ہیں، اگر یہ ایک مائنڈ پر آ جائیں کہ ہمیں ایک دوسرے کا حق ادا کر کے گھر کو پر امن رکھنا ہے، آپ کو میں یقین دلاؤں آپ کی قوت برداشت بڑھ جائے گی۔ فرائض کے بعد سب سے افضل عبادت مسلمان کے دل میں خوشی داخل کرنا ہے، یہ آپ کے گھر کے افراد ہیں نا، تو اتنا ثواب ہے۔ درست فرمایا صاحب۔ میں ایک ریزن بھی جاننا چاہتا ہوں، وجہ بھی جاننا چاہتا ہوں، ناظرین کو بھی جو ہے وہ رہنمائی عطا فرمائیں کہ میں ہوں نا جی، میں کو ہٹا کے بات کرتے ہیں، کوئی آدمی ہے وہ اپنے دوستوں پر تو خرچہ کر رہا ہے لیکن بھائیوں پر خرچہ کرنے کی یوں ذہن بنتا نہیں ہے۔ جیسے دعوت کھلا رہا ہے، بھائی اس کو دعوت کھلا دیا، آؤ جی دعوت کرتے ہیں، دوستوں کو دعوت پہ لے جا رہا ہے، بھائی کو دعوت کا کوئی بھی نہیں پوچھے گا۔ اچھا یوں ہی ایسے ہی اور کچھ دینے دلانے کے اعتبار سے ہے، بھئی 4 بندوں کو فلاں کو بھی دے دیا، ان کو بھی دے دیا، ان کو بھی پوچھ لیا، ان کا بھی کر دیا، لیکن بہن کو جو ہے وہ پوچھنے کا ذہن بعض جگہ پر بنتا جو ہے وہ نہیں ہے۔ اس کا ریزن کیا لگتا ہے آپ کو؟ اس کے ایک تو مجھے اس میں شیطانی حرکت بھی لگتی ہے۔ صحیح، شیطان کا عمل دخل، شیطان کا عمل دخل یوں لگتا ہے کہ کیونکہ ثواب وہاں پر زیادہ چکے مل رہا ہوتا ہے، اللہ اکبر جی، صلہ رحمی کے ساتھ ساتھ اور بھی ماشاءاللہ حسن سلوک وغیرہ کے بہت سارے ثواب یہاں پر، تو ایک تو شیطان کب یہ چاہے گا کہ یہ زیادہ ثواب کمائے، نمبر 1۔ صحیح۔ دوسرا سلمان بھائی دوست تعریف کرتے ہیں، بھائی اور بہن اور یہ عموماً تعریف کرتے نہیں ہے، تو سم ٹائم یہ ہوتا ہے کہ
ہمارے یہ اصل میں کلیکٹیو ایک نیچر کو ہم ڈسکس کر رہے ہیں، اور ہمیں اس کو اوور آل درست کرنے کی ضرورت ہے کہ اگر بھائی بھی بہن کے ساتھ اس سے سلوک کرتا ہے تو بہن دل کھول کر اس کی اگر حوصلہ افزائی کرتی ہے، اور بہن اگر بھائی کے ساتھ اس سے سلوک کرتی ہے اور بھائی اس کا دل کھول کر حوصلہ افزائی کرتا ہے، یوں ایک دوسرے کے رشتے کے، تو میرا خیال ہے کہ یہ حوصلہ افزائی بھی اگرچہ بندہ اپنے رب ہی کے لیے کرے تو، مگر یہ چونکہ آپ نے ایک سوال کیا اور ہم ایک حل کی طرف لے کے جا رہے ہیں، تو اگر یہ آپس میں ایک دوسرے کو شکریہ کہنے ہیں، جزاک اللہ کہنے ہیں، اور اب ماں کو اب دو بھی تو ماں کس کو بولے گی کہ میرے بیٹے نے میرے ساتھ یہ کیا؟ ماں یہی بولے کہ ابھی بکی کب دے گا؟ باپ بھی کوئی نارملی شکریہ ادا کم کرتا ہے، اب باہر کرتے تو باہر دوست میں چارہ رہے یار یہ بڑا دلیر آدمی ہے یار، یہ کھلاتا پلاتا، یہ تھوڑی بہت بھی چنے کے جھاڑ پہ چڑھا دو تو اس کا پٹوا خالی نا، پٹوے خالی کر دے تو چالاکی ہوتی ہے، لیکن یہ زیادہ ثواب اگر ڈھونڈے تو آپ کو گھر میں ملے گا۔ قرآن نے بھی ہے سب جہاں حسن سلوک کا بیان کیا نا جی، والدین کے بعد وَبِذِي الْقُرْبَى کے الفاظ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ماں باپ دیے ہیں، بیوی بچے دیے ہیں، بھائی بہن دیے، یہ ماں باپ بیوی بچوں بھائی بہنوں پر خرچ کر رہے ہوتے ہیں اور صلہ رحمی کی نیت بھی کرتے ہیں۔ اچھا ان کو اگر آپ دیکھ لیں گے نا، جن کا میں ابھی تذکرہ کر رہا ہوں، آپ کو ان کے رزق میں برکت ملے۔ آپ کو دیکھنا کبھی ان کا نہ جیب خالی ہوگا، نہ پرس خالی ہوگا، نہ تجوری خالی ہوگی، نہ شاید ان کا کبھی بینک بیلنس خالی ہوگا، کیونکہ ان کو ماں کی دعا مل رہی۔ اچھا مفاد کہیں نہیں ہے، دوستوں میں تو مفاد آ جاتا ہے، یا مفاد کہیں نہیں ہے، یا مطلب اتنی کہ ایک خلوص بعضوں کا سامنے آتا ہے کہ بندہ کر رہا ہوتا ہے، بہن دعا دیتی ہے، بھائی دعا دیتا ہے، یعنی کئی ایسی جگہیں ہوتی ہیں بھائی بڑا کہ ضرورت مند ہوتا ہے، اور بہنوں کو اللہ تعالیٰ نے نوازا ہوا ہوتا ہے، اور بہنوں کا ایک بیک گراؤنڈ ہوتا ہے، شادی کے بعد بھی ہوتا ہے، تو اگر وہ بھی اگر اپنے بھائی کے لیے کچھ ہل جل کرنا چاہتی ہے اور کچھ اس کی مدد کرنا چاہتی ہے تو کر سکتی ہے، اس سے اس کے بھائی کی بھی دعائیں ملیں گی اس کو۔ اچھا بھائی کے ساتھ اس کی بھابھی بھی رہ رہی ہے، یعنی جو نند اگر ہیلپ کرنا چاہتی ہے وہ ہے، پھر بھائی کے مطلب اس کے بھانجے ہیں، اس کی بھانجیاں ہیں، تو سارے کے سارا کنبہ جو اس کو ہے نا وہ دعائیں دے رہا ہوتا ہے، اور ماں کو پتہ چلتا ہے کہ بیٹی یہ کر رہی ہے تو ماں کی دعائیں مل جاتی۔ اچھا دو داماد یہ کر رہے ہوتے ہیں نا، یعنی داماد بھی کئی ایسے ہوتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نواز، داماد بعض اوقات بڑے کہ کھاتے پیتے ہوتے ہیں، بہن کی شادی ایک اچھے اور کھاتے پیتے گھر میں ہو چکی ہوتی ہے، تو وہاں داماد بھی ماشاءاللہ خرچ کرنے والے ہوتے ہیں اور ان کے والدین بھی خرچ کرنے والے ہوتے ہیں، وہ بھی اگر دیکھتے ہیں کہ یار یہ زیادہ قریب ہیں، یہ مطلب میری بیوی کے بھائی ہیں یا میری بیوی کی بہن ہیں، یہ ہیں، مگر بس یہ کہ اس میں جیسے اگر وہ بیوی کی بہن کی خدمت کرنا چاہتا ہے یا اس کی، تو اپنے آپ کو پیچھے رکھے، کیونکہ پھر وہ سالی بہنوں ہی والا حساب ہوگا، اور اس میں پھر بے پردگی اور پھر وہ بے تکلفی پیدا ہونے میں۔ یعنی میں آپ کو جو عرض کرنا چاہ رہا ہوں، میں سمجھدار لوگ سمجھ رہے ہوں گے کہ مطلب فتنوں سے بچ کر ہم نے رب کو راضی کرنے والا کام کرنا ہے، خود کو بھی فتنوں سے بچانا ہے، اور کوئی ایسے شر نہ پہنچے، بہن کا گھر بھی برباد نہ ہو، اور مطلب کہ گھر بھی بنا سنورا رہے اور مدد بھی ہوتی رہے۔ تو یوں اگر یہ سارے مل جل کر، اسی طرح بھائی کے حالات بہت اچھے ہوتے ہیں، بہنوئی کے حالات صحیح نہیں ہوتے، بہنوئی کے ساتھ اس کی بہن تکلیف میں ہوتی ہے، اگر وہ مطلب کہ ہیلپ آؤٹ کرے، دنیا کو بانٹ رہے ہوتے ہو، اپنوں کو ڈانٹ رہے ہوتے ہو، تو یہ نہیں ہونا چاہیے۔ مطلب نہ ڈانٹنا باہر ہے، نہ ڈانٹنا اندر ہے، لیکن اگر بانٹنے کا سلسلہ شروع کیا ہے اور محبت و پیار اور اگر نرمی کا سلسلہ بھی شروع کیا ہے، تو میرا خیال ہے اس کو گھر سے ہی شروع کرنا چاہیے۔ بھائی بہن شادی بیاہ کے موقع پر مطلب بھائی بعض اوقات کھاتے پیتے، ایک آدھ گھر میں فیملی میں ایسا بھائی آ جاتا ہے جس کو اللہ نے نوازا ہوتا ہے، تو وہ جب بعض اوقات، اب میں آپ کو بتاؤں کچھ ایسے میں لوگوں سے ملتا ہوں، مجھ سے وہ فیملی ڈسکشنز کرتے ہیں بعض اوقات اور حل کی باتیں کرتے ہیں، کچھ ایسے مجھے ایک بھائی نے کہا یار میں تھک گیا ہوں یار بھائی پر انویسٹ کر کے، اور میرا بھائی ہے جو مطلب یار وہ سمجھتا نہیں ہے۔ میں نے کہا یار ٹھیک ہے، مگر صلہ رحمی بند نہیں کرنا، مطلب تم اس سے کیا بدلا چاہتے ہو؟ کوئی تمہارے پاؤں دھو کے پیے؟ نہیں، کیا بدلا کیا چاہتے ہو؟ وہ آپ کے لیے دودھ کی نہریں نکالے؟ نہیں، وہ چاہتا ہوگا کہ یار میں ہر وقت فیل ہو جایا کروں اور بھائی سے مانگتا رہوں، بولا وہ بھی نہیں چاہتا ہوگا، تو میں وہ بھی کوشش تو کرتا ہوگا اپنے آپ کو بہتر کرنے کی۔ تو آپ امیر سنت سے میں نے ایک بات سیکھی ہے سلمان بھائی،
جی بندہ دے کر مر کے نہ دیکھے، آپ دے کر بس اپنے رب سے ثواب کی امید رکھ کر چھوڑ دیں، کیا بات، ورنہ آپ پریشان ہو جائیں گے، یار یہ کیوں کیا، وہ کیوں کیا. یعنی پیسہ دے کر مداخلت یہ ہر وقت قبول نہیں کی جاتی. اچھا ایسوں کی ہیلپ لینے میں بھی بندہ بڑا مطلب کہ جھجکتا ہے کہ یار یہ مدد تو کرے گا، لیکن ارے باپ رے باپ، بعض اوقات لوگ مدد کرتے ہیں سلمان بھائی اور پورے خاندان میں ڈھول بجاتے ہیں. یعنی ان کی مدد جو ہے نا، یہ مطلب انسان کہے کہ یار اگر مطلب کہ میرے لیے کوئی 100 راستے نکل آئے نا، مگر میں اس سے مدد نہیں لوں گا، مگر اتنی مجبوری میں بیچارہ مدد لیتا ہے. اس کو پتہ ہے مدد لے لی، اب گیا، اب چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے 10 سال کے بعد بھی اس صاحب نے اپنی مدد کا اور اپنے احسان کا مجھے مطلب کہ وہ سناتے رہنا ہے، خاندان میں سنا دے گا، ادھر سنا دے گا، دوستوں میں سنا دے گا، سنانا ہے. یہاں میں یہ بات عرض کرتا چلوں کہ سورہ بقرہ میں نا کہ اپنے صدقات باطل نہ لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والعذا، کہ اپنے صدقے احسان جترا کر اور تکلیف دے کے ضائع نہ کرو. اور اس سے پہلی آیت میں جو ارشاد ہے وہ یہ ہے کہ ایسا صدقہ جس کے بعد تکلیف ہو، اس سے بہتر یہ ہے کہ بندہ درگزر کر دے، معاف کر دے. نہ دیتا، بالکل آپ پر دینا واجب نہ تھا، لیکن آپ نے دینے کے بعد جو احسان جتایا اور ایذا دی ہے، کتنی بڑی تکلیف میں مبتلا کر دیا آپ نے، اور اس کی عزت کو آپ نے، یعنی اس نے اگر آپ سے مدد لے لی، قرض لے لیا یا کوئی آپ نے ہیلپ آؤٹ کر دیا، تو اس نے اپنی عزت کو گروی رکھا دی آپ کے پاس کہ اب جہاں چاہے اس کی عزت کو اچھالیں. میری تمام تر عاشقان رسول سے یہ میرے ہاتھ جڑے ہوئے ہیں، میں آپ سے عرض کرتا ہوں کریں احسان، بھائی بہنوں پر کریں، بہن بھائی پر کریں، اور رشتہ داروں پر کریں. جہاں مطلب آپ کو ضرورت مند حاجت مند لگتا ہے کچھ نہ کچھ ہیلپ کریں، نوکری کے طور پر ہے، روزگار کے طور پر ہے، قرضے کے طور پر ہے، دیگر سحری اور افطاری کے طور پر ہے، یا اس کے علاوہ بھی 10 قسم کے اور مطلب کہ وہ خوبیاں، مطلب وہ ایک دوسرے کے ساتھ صلہ رحمی اور حسن سلوک کا وہ عنوان لیا جا سکتا ہے. بس دیں اور نظر اپنے رب کی بارگاہ سے ملنے والے اجر پر رکھیں. اللہ کرے اہل بیت کا فیضان مل جائے نا جی، کوئی بدلہ نہیں چاہیے، شکریہ بھی نہیں چاہیے. کیا انداز، سبحان اللہ. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن غلاموں کو آزاد فرماتے تھے وہ کمزور ہوا کرتے تھے، تو ان کو کہا گیا کہ کوئی طاقتور مضبوط غلام آزاد کرائیں، آپ کے کام آئیں. تو آپ کا اس طرح کا جواب ملتا ہے کہ میں یہ کام اپنے رب کے لیے کرتا ہوں. ہاں سبحان اللہ. وراثت کے بارے میں بھی آپ کچھ گفتگو فرمائیں کہ بعض اوقات بہنیں جو ہیں ان کے ذمے میں بھائیوں کا حق باقی ہوتا ہے، یعنی بہن بھائی کے حق پر قابض ہے، اور بعض جگہوں پر بھائی جو ہیں یہ بہنوں کے حق کے وراثت پر کیا ہیں، یہ قابض ہیں. کچھ اس پر بھی روشنی ڈالیں. دیکھیں اس میں ایک جنرل حل عرض کر دیتا ہوں. حالانکہ یہ وہ حق ہے جو اللہ کریم نے متعین فرمایا، جبری حق کے لینا ہی پڑے گا. جی بالکل ٹھیک ہے. ہاں جی. میں اس کا ایک جنرل حل عرض کر دیتا ہوں. فار ایگزامپل کہ والد صاحب یا والدہ انتقال کر گئیں جی، اور ترکے میں ورثے میں ایسا مال چھوڑ گئی ہیں یا چھوڑ گئے ہیں کہ جو بھائی بہنوں میں یا وارثوں میں تقسیم کیا جائے گا. رائٹ، ایسا ہی. اب ان کے بعد کوئی گھر کا بڑا تو ہوگا، اگر والد ہے تو جو ان کی مطلب بچوں کی امی جو دنیا سے چلی گئی ہیں، یہ سب کو بٹھا لے، جتنے ورثہ ہیں، اور سب کے ورثوں کو باقاعدہ نوٹ کر کے اس کی یہ میری انڈرسٹینڈنگ ہے جو میں آپ کو عرض کر رہا ہوں مشورہ. جیسے میں دارالفتہ اہل سنت کی طرف آپ کو مشورہ دوں گا، آپ ان سے تحریری طور پر سب کے وہ لے لیں کہ کس کا کیا حق بنتا ہے، اور سب کے ہاتھوں میں کاپی دے دیں، اور سب کے ہاتھ میں سب کے سامنے مال وراثت رکھتے ہیں، اور سب کو اس کا حصہ دے دیں. بات سمجھنے کی کوشش کیجئے. سب کو اس کا حصہ دے دیں. اب سب کو اس کا حصہ مل گیا، بہنوں کو بہنوں کا مل گیا، بھائی کو بھائی کا مل گیا، جس کو جو ملنا تھا، اور بھی جو اگر وراثت کے حقدار ہیں ان کو بھی اگر مل گیا تو یہ مل گیا. اب وہ مل گیا، یہ آپ اپنے آپ کو چھڑوا لیں کہ بس میں نے اللہ کی رضا کے لیے اور شریعت اور دین کے اہم احکام کے مطابق ورثہ تقسیم کر دیا، میرا ہو گیا، یہ ان کا ہو گیا. بڑا بھائی ہے اور والد صاحب انتقال کر گئے تو ظاہر ہے ان کی امی کا بھی اور دیگر ورثہ بھی ہیں، سب کو ورثہ تقسیم کر دے. جو ترکہ وراثت میں دینا ہے سب کو دے کر، سب کو فارغ ہو کر سب کو مل گیا.
اب یہ نہیں کرے کہ یہ ابو کی گھڑی میں رکھ رہا ہوں، یہ انگوٹھی تم رکھ لو، تو یہ پین تم رکھ لو، تو چشمے تم رکھ لو، نشانی سمجھ کے نہیں، یہ بھی کچھ بھی نہ کریں، سب کو برابر برابر ورثہ تقسیم کر دیں جس طرح حکم دیا گیا. اور اس میں کوئی مطلب اپنی رائے نہیں ہے. قرآن میں وراثت کے احکام بڑے واضح بیان کر دیے گئے ہیں، مطلب یہ حقوق بالکل واضح طور پر بیان کیے ہیں. یہ ہو گیا. اب یہ ہو گیا. اب اگر کوئی وارث اپنی مرضی سے کسی کو دینا چاہے، ہاں جی، وہ اب اس کی ملک پہ چلا گیا نا، وہ مالک بن گیا جی. اب اگر کوئی بھائی بہنوں میں کوئی کسی کے ساتھ، یا میں اپنا حصہ اپنی بہن کو دے رہا ہوں، ٹھیک ہے، اچھا وہاں بھی بیٹھ کر میرا مشورہ، میں یہ مشورہ دے رہا ہوں، وہاں بیٹھ کر یہ مورلی پریشر نہ ڈالے. یہ مورلی پریشرائز ہوتا ہے فیملی میں کہ یار اب تو ہو گیا نا، اب یہ دے دو نا، یہ دے دو، یہ ابو کے لیے یہ کر دو، یہ کر لیں، یہ کر لیں. نہیں، یہ نہ کریں، کیونکہ سب کے سامنے کو منع نہیں کر سکے گا، دے نہیں سکے گا. ہو سکتا ہے جس بھائی یا بہن کو حصہ ملا ہے وہ بہت زیادہ ضرورت مند ہو، بہت زیادہ اس کو حاجت ہو، جی، اس کو شریعت نے ایک اجازت دی، اب وہ نہیں دے گا تو اپنے بولیں گے یار یہ دیکھو یار وہ عجیب آدمی ہے، باپ کے لیے یہ نہیں کر رہا، ماں کے لیے یہ نہیں کر رہا، فلاں کے لیے یہ نہیں کر رہا. تو ایسی کوئی اس وقت صورتحال کریٹ نہ کرنے دیں، کیونکہ اس کے بعد آگے جا کے مسائل پیدا ہوتے ہیں. تحریر کا جو میں نے مشورہ دیا ہے، اس کو اگر آپ اپنے بڑے بروں سے معلومات لے لیں، اس کا فائدہ کتنا ہوگا کہ تحریر کی وجہ سے یہ ہوگا کہ آپ کے بعد آنے والی نسلوں میں بھی کبھی لڑائی نہیں ہوگی. مرحبا. کیونکہ وہ لکھا ہوا ہوگا کہ یہ تھا اور یہ مل گیا. میری دوسری بات، مشورہ یہ مشورے دے رہا ہوں میں آپ کو، دوسری بات، ہو جانے کے بعد سائن لے لیں، کیونکہ خاندان کے خاندان لڑے ہیں، بھائی بہنوں میں نفرتیں پیدا ہو گئی ہیں، اولاد اور مطلب آپس میں نفرتیں پیدا ہو گئی ہیں صرف وراثت کی عنوان پر، مال کی تقسیم کے عنوان پر. اور آگے جا کر یہ ایک غلط فہمی یا جو بھی بولو یہ پیدا ہو جاتی ہے کہ انہوں نے ہماری امی کا مال کھایا تو بولے کہ امی نے میرے ابو کا مال کھایا، وہ بولے کہ میرے بیٹوں نے میرا مال کھایا تو بولے کہ امی ابو نے ہمارا وراثت کی. تو اس میں بہت کنفیوژن ہے. تو یہ میں نے بہت جنرل بات کی ہے. جی کال. محمد نواز اطاری رحیم یار خان سے. نگران شورا کا سلسلہ بہن بھائیوں کے حقوق چل رہا ہے، جس سے ہمارے علم میں بہت سارا اضافہ ہو رہا ہے. اللہ پاک اس پروگرام کو، مدنی چینل کو، حاج صاحب کو نظر بد سے بچائے. حاج صاحب کی بارگاہ میں عرض ہے، جو بہنیں حصہ مانگے بھائیوں سے، بھائی کہتے ہیں آپ کی شادی پہ ہم نے اتنا خرچہ کیا، آپ کو کس چیز کا حصہ دیں، ہم نے آپ کی شادی کر دی، جہیز آپ کو دیا، اتنا سامان آپ کو دیا. اگر زمین سے حصہ مانگتی ہیں تو ان کو کہتے ہیں اگر آپ نے حصہ مانگا تو ہمارا مرنا جینا آپ سے ختم ہو جائے گا، ہم آپ سے نہیں بولیں گے. ایسا کہنا کیسا؟ میری اور میرے گھر والوں کی ایمان کی حفاظت کی دعا فرما دیجیے. اللہ سب کا ایمان. اسی میں میری بات بھی وہ آ جائے گی. بھائی تو دینے کے لیے تیار ہے، بھابھی کہہ رہی ہے اس کو اپنے بھائی سے حصہ لے گی، کدھر جائے گی؟ تو کس سے لے گی؟ آپ سے لے گی؟ آپ سے لے گی، آپ دو گی؟ یہ درست نہیں ہے. بہنوں کا حق ہے، شادی پر آپ نے کروڑوں روپے خرچ کر دیے، مگر جب ورثہ آ گیا، ترکہ آ گیا، تو وہ آپ کو بہنوں کا حصہ دینا پڑے گا. بھائیوں اپنا حصہ رکھ لیں. اس میں ہرگز آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ ہو جائے گا، نہ یوں ہو جائے گا، نہ تعلق توڑ دیں گے. یہ ظلم ہے، ظلم عظیم ہے، یہ حق تلفی ہے. سود اور وراثت کا مال، ناحق وراثت کا مال جس کے مال میں گیا اس کے مال کو تباہ و برباد کر کے رکھ دے گا. یاد رکھیے گا، یہ یاد رکھیے گا. یہ آپ نے مظلوموں کا حق اپنے مال میں شامل کر لیا. یوں جن کے مالوں میں مظلوموں کا حق شامل ہے وہ اتنا ہی نہیں، اللہ سے ڈریں. اللہ کی لاٹھی بھی آواز ہے، وہ زور کی پڑے گی کہ سارا دھرم بھرم ہو کے رہ جائے گا. اور اللہ تبارک و تعالی یہ دیکھتا اور جانتا ہے، وہ علیم ہے، وہ خبیر ہے. اللہ رحم کرے. جی. نگران شورا کے ماہ رمضان کے سلسلوں میں حقوق کے حوالے سے مدنی پھول مل رہے ہیں ماشاءاللہ. حضور والا آپ کی بارگاہ میں ایک سوال ہے کہ دو بھائیوں میں تلخ کلامی ہوئی اور فرق آ گیا بات چیت میں. اب ایک بھائی نے معافی مانگ لی، جا کر گھر پہ جا کر دروازے پہ جا کے معافیاں مانگ لی اور فون پہ رابطے کر معافیاں مانگ لی. چھوٹے بھائی نے بڑے بھائی سے، پھر بھی وہ بڑا بھائی معاف نہیں کر رہا یا ابھی بھی دل میں میل یا کچھ خنس لے کر بیٹھا ہوا ہے. تو اب اس کا کیا حل نکالے وہ بندہ، چھوٹا بھائی کیا حل نکالے؟ کیا پھر بھی مزید معافیاں مانگتا رہے یا اب سب اس کے لیے دعائیں کرے؟ اب معافی کے ساتھ ساتھ کو تحفہ بھی بھیجنا شروع کر دے.
منع کیا نا تحفہ مت بھیجا کر، بات نہیں کر، کوئی نہیں بھائی تو نا، بس چند دنوں کی بات ہے، انشاءاللہ اس کے دل میں جگہ بن جائے گی۔ مرحبا آپ منانے میں پیچھے نہ ہٹیں، بھائی کا دل اللہ بدل دے گا۔ مرحبا۔ اور بھائیوں کو چاہیے کہ اپنے سے آپ ایک دوسرے سے ناراض ہو کر نہ بیٹھا کریں، ایسا نہ ہو کہ آپ کی بلا وجہ کی اور بلا اجازت شرعی کی ناراضگی یہ آپ کے عمر میں اور آپ کے رزق میں تنگی کا سبب۔ تنگی کر دے، اور پھر آپ کو ہوگا یہ کیا ہو گیا، پھر آپ بھاگو گے دوستی کرنے کے لیے، محبت کرنے کے لیے۔ میمنی زبان میں کہاوت ہے، وارے نہ وڑیو ہارے وڑیو، یہ میمنی والے سمجھ رہے ہوں گے، وارے نہ وڑیو ہارے، یعنی کہ موڑنے کی کوشش کی نہیں موڑا، ہار کر مانا، یہ آخر کار مطلب سر پر آئی تو مانا، جب پہلے سے کہہ رہے تھے تو نہیں ماننا تھا۔ مجھے یاد پڑتا میرے سنت نے چند دفعہ اس طرح مدنی پھول دیے ہیں کہ اگر کوئی معافی لائے نا تو نخرے نہ کرے، صحیح، معاف کر دیا کرے، اس سے پہلے کو معافی مانگنا ہی بند کر دے۔ ٹھیک ہے، مدینہ مدینہ، تو بہت اچھی بات کی ہے، ایسی بات ہے جی۔ کال۔ اگر بیوی آکھے بھی اپنے بہن بھائیاں نال گھٹ رکھو بھئی او کیڑا ساڈے نال اتنا رکھ دینے تو دے واسطے تسی کی فرماؤ گے؟ یعنی اگر بیوی یہ کہہ رہی ہے کہ آپ کے بہن بھائی تو ہمارا پوچھتے ہی نہیں ہے، تو آپ بھی بس ذرا حساب سے ہی رکھیں، کم ہی رکھیں، زیادہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ بھی تو نہیں کرتے۔ بیوی کو ایسے جملے بولنے بھی نہیں چاہیے، مرحبا۔ اس سے تو جتنی زیادہ وہ ہمدردی کرے گی اور بھائی بہنوں میں محبت پیدا کرائے گی، انشاءاللہ اپنی زندگی میں یہ اس کا بدلہ اور اجر دیکھے گی۔ اللہ نے چاہا کہ اس نے بھائیوں بہنوں کو اور ملایا ہے، یعنی ایسی بھی آپ کو معاشرے میں بیویاں ملیں گی جو اپنے شوہروں کو اس بات پر ابھارتی ہوں گی کہ آپ نے اپنی بہن سے رابطہ نہیں کیا، اپنے بھائی سے رابطہ نہیں کیا، اپنے ابو سے رابطہ نہیں کیا، اپنے امی سے رابطہ نہیں کیا، آپ ان سے بات چیت کریں، ان سے رابطہ رکھیں، بالکل ملیں گی آپ کو، میں آپ کو 100% کہہ رہا ہوں، اگرچہ کم ہوں گی مگر ایسی ہوں گی۔ یہ عورتیں انشاءاللہ دنیا اور آخرت میں بہت اجر پائیں گی، اور اللہ نے چاہا تو یہ اپنے گھر کا سکھ پائیں گی، اور شوہر انشاءاللہ زندگی بھر اپنی اس بیوی کی قدر کرے گا، کوئی اس کے کان بھر نہیں سکے گا ایسی بیوی کے خلاف۔ وہ بولے گا میری بیوی میرے سامنے میرے بھائی بہنوں کے لیے مجھ سے لڑتی ہے، کہ آپ اپنے بھائی بہنوں کے ساتھ اچھا سلوک کیوں نہیں کرتے؟ دیکھیے مطلب کہ باجی کے ساتھ ایسا کریں، دیکھیے آپ کے بھائی کے ساتھ یہ کریں، یا بھابھی ہے یعنی بھائی کی یوں سمجھے کہ شوہر کا جو بھائی ہے اس کی بیوی، دو بھابیاں آپس میں دیرانی جٹھانی بنے، ہاں ڈیرانی جیٹھانی جو ہوتی ہیں یہ ہوتی ہیں، تو وہ مطلب کہ وہ دیکھیں یار ان کے ساتھ حسن سلوک کرے۔ یعنی میں آپ کو بتاؤں، حسن سلوک، بھلائی، کرم، رحم، عطاؤں کا مزاج بنا لیں۔ اگر پیسہ نہیں بھی ہے نا تو ہمدردی کے دو بول بول لو یار، یقین مانے بعضوں کا ہمدردی کے دو بول وہ کام کر لیتے ہیں جو شاید پیسہ بھی نہیں کر پاتا۔ ایسی بات ہے۔ جی کال۔ میں ایک معذور آدمی، کوشش کے باوجود کچھ احباب ایسے ہیں جو ناراض رہتے ہیں، اس میں کیا کر سکتا ہوں؟ میں کوشش کرتا رہتا ہوں کہ چلے چھوڑے پچھلی باتوں کو، معافی لے لیں، لیکن وہ توجہ نہیں کر رہے۔ وجہ شاید یہ ہے کہ میں معذور ہو گیا ہوں، میری ضرورت نہیں ہے، یا کوئی بھی خیال ہو سکتا ان کا، میں ان سے کوئی ایلیگیشن نہیں لگا رہا، اس میں کیا کر سکتا ہوں؟ اب حسن سلوک جاری رکھیں، اور بعض اوقات ایسا ہو جاتا ہے کہ جس کو ہم نے تکلیف ماضی میں بعض اوقات ہوتا ہے، تکلیف پہنچائی بھی ہوتی ہے، اس کی کوئی بہت ہی بڑی حق تلفی ہم نے کی بھی ہوتی ہے، مگر جو ہمارا اس کے ساتھ ایکسکیوز یہ کیا یا معافی کا یا سلوک کا جو انداز ہوتا ہے نا، وہ اس تکلیف سے بہت نیچے ہوتا ہے۔ جتنی بڑی تکلیف پہنچائی ہے نا، اس سے بڑھ کر اس کی راحتوں کا سامان کرنا پڑے گا، تو اس کے دل کے اندر جگہ بننا شروع ہو جاتی ہے۔ اچھا بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ کسی کا مزاج بن جاتا ہے کہ یار یہ معافیاں مانگتا رہتا ہے، تکلیفیں دیتا رہتا ہے، معافیاں مانگتا ہے، تکلیفیں دیتا رہتا ہے، تو وہاں بھی بعض اوقات معافی تلافی اور دوستی میں اور صلہ رحمی میں مسئلہ ہوتا ہے، تو کہیں اپنی عادتوں کا بھی جائزہ لینا چاہیے۔ مگر جس کو یہ لگتا ہے میں نے بہت کوشش کی لیکن یہ مانتے نہیں ہیں، تو وہ کوشش بند نہ کرے، اللہ سے دعا کرتا رہے، اپنی نیکی کھڑی کرے، اپنا ثواب کھڑا کرے کہ بارگاہ الہی میں جب حاضری ہوگی تو اس کے پاس اتنا ہو کہ یا اللہ تو جانتا ہے کہ میں نے اپنی طاقت پر کوشش کی، مجھے معاف کر دے اور اس کو بھی معاف کر دے۔ امیر علیہ سنت کی ایک سوچ جو میں نے اس کے علاوہ کسی میں بھی نہیں دیکھی، جو برملا لائیو کئی دفعہ آپ نے ارشاد فرمایا ہے، یہ میں آپ کو عرض کرتا ہوں۔ میرے مرشد امیر سنت کیا خوب فرماتے ہیں
کہ میری خواہش یہ ہے، میری دعا ہے، میری تمنا ہے کہ نہ میں جہنم میں جاؤں، نہ میری وجہ سے کوئی مسلمان جہنم میں جائے۔ کمال کی سوچ ہے، نہ میں جہنم میں جاؤں، یقیناً یہ تمنا ہر ایک مسلمان کی ہوتی ہے، دعا بھی ہوتی ہے، نہ میری وجہ سے کوئی مسلمان جہنم میں جائے۔ کیا ہے یار، آقا کی امت سے محبت دیکھیے، کیا بات، سبحان اللہ، ایسا شخص اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، اپنے گھر والوں کے ساتھ کتنا پیارا ہو، مہربان ہو، جو اتنے مسلمانوں کے لیے یہ ہمدردی رکھتا ہو۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ، جی سبحان اللہ۔ کون؟ عبد الخالق اتاری واکینٹ سے عرض کر رہا ہوں، بھائی بہنوں کے حقوق بیان ہو رہے ہیں اور اللہ پاک ہمیں حقوق صحیح طریقے سے ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بعض جگہوں پر دیکھا جاتا ہے کہ جب بہنوں وغیرہ کی شادی وغیرہ ہو جاتی ہے تو بھائی عام طور پر جاتے ہیں اور وہاں کے بہن کے حالات پوچھتے ہیں، تو ایسے میں اگر سسرال کی طرف سے کوئی اچھا سلوک نہ ہو رہا ہو تو بہنیں اپنے بھائیوں کے سامنے سسرالیوں کی شکایت لگاتے ہیں، تو بعض بھائی غیرت میں آ کے اپنی بہن کو ہی وہاں سے لے آتے ہیں، اور بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ اگر بھائی بہن کا اس طریقے سے خیال نہ کرے تو سسرالی تھوڑے سے تیز ہو جاتے ہیں کہ دیکھیں اس کا کوئی پوچھنے والا تو ہے نہیں، تو اگر وہ ظلم کر رہے ہوتے ہیں یا زیادتی کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں اضافہ کر دیتے ہیں۔ تو اس حوالے سے مدنی پھول ارشاد فرمائیں کہ اگر ایسے معاملات ہوں بہنوں کے گھروں میں تو بھائیوں کو کس انداز میں وہاں پہ جا کر مسائل حل کرنے چاہیے۔ بہت حساس مسئلہ ہے جو آپ نے ابھی سوال کے ذریعے کیا ہے۔ میں اس میں چند باتیں جو میری ناقص عقل کے مطابق ہے وہ عرض کرتا ہوں۔ باپ ہو یا بھائی ہو، بیٹی سے یا بہن سے ملنے جائے، یا بیٹی یا اپنے بھائی سے یا والد سے بہن کوئی سا اپنے سسرال کا شکوہ کرے، پہلے تو یہ سوچ بنا لیں کہ ہمیں بہن کو گھر نہیں لے کے جانا، گھر نہیں ٹوٹنا چاہیے، اس کا اور راستہ نکالیں۔ اگر راستہ نکلتا ہے بہنوں ہی سے بات کرنے کا، ان کے والدین سے بات کرنے کا، کوئی خاندان رشتہ داروں کے ذریعے کوئی راستہ صلہ رحمی نکالنے کا یا اس نے سلوک نکالنے کا، کوئی مطلب کہ اچھا راستہ نکالنے کا، یہ لے کے جانا ہے نا۔ ایک میٹر کو مجھے انوالو کیا گیا تو والد نے کہا کہ مجھے میری بیٹی کو طلاق چاہیے، تو اچھا بیٹی بھی مطلب کہ تکلیف میں بتاتی تھی کہ ہے، مجھے جو پتہ چلا تو میں نے اس کے والد کو اور اس کے گھر میں منع کیا، میں نے کہا یہ بھول مت کریں، گھر نہیں توڑوا بیٹی کا، نادانی نہ کریں، یہ نہ کریں۔ کچھ عرصے کے بعد وہ والد صاحب تو انتقال کر گئے، تو میں یہ کہتا تھا کہ اگر خدا نہ خواستہ بیٹی نے اگر یہ طلاق لے لی ہوتی تو آج باپ بھی نہیں ہے، یہ کرتی کیا؟ ایسا ہوتا ہے کہ بعض اوقات میں اپنی بہنوں سے کہتا ہوں، اپنی بیٹیوں سے کہتا ہوں کہ سم ٹائم آپ کو اپنے سسرال میں تکلیف ہوتی ہے، لیکن جب آپ سسرال سے نکل کر میکے آ جاتی ہو نا، وہ تکلیف آپ کو جو اب نظر آ رہی ہوتی ہے نا، وہ اس سے کم ہوتی ہے جو آپ کو سسرال میں ہو رہی، وہ اس سے زیادہ ہوتی ہے جو آپ کو سسرال میں ہو رہی تھی۔ وہاں پھر بھی آپ نے اپنا ایک سیٹ اپ بنا لیا ہوتا ہے، کہنا سننا ہو جاتا ہے، یہاں بڑا پرابلم ہوتا ہے۔ تو میری تمام تر درخواست ہے، حتی الامکان، حتی المقدور، جتنا ہو سکتا ہے پاسبل ہے کہ گھر نہ ٹوٹنے دیں، بیٹی کو گھر نہ لائیں، اگر بیٹی گھر آ گئی ہے تو اس کو واپس بھیج دیں، بیٹی جاؤ، ہم ہیں بیٹے، ہم بات کریں گے، ہم آ کر بات کریں گے، لیکن توڑنا نہیں ہے۔ یہ میری درخواست ہے۔ بیٹیوں کو بھی چاہیے کہ اپنا گھر نہ ٹوٹنے دیں، اور بس وہ کر لیں، کوئی نہ کوئی ایڈجسٹمنٹ کر لیں۔ مطلب کچھ حالات بگڑے ہوتے ہیں، مجھے پتہ ہے، لیکن تھوڑا ٹائم دیں، حالات سدھر جاتے ہیں، سیٹ ہو جاتے ہیں۔ عمریں بھی بعض اوقات حالات درست کر دیتی ہیں، بچوں کی وجہ سے حالات درست ہو جاتے ہیں، کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو پھر بس حالات درست ہو جاتے ہیں، یعنی کہ تو یہ ٹوٹنے نہ دیں۔ تو بھائیوں کو چاہیے کہ یوں بہنوں کی فریاد پر ہاتھ پکڑ کر چل میرے ساتھ، میں دیکھتا ہوں پیچھے، نہیں، پیچھے نہ دیکھیں نا، بہن کو وہیں رکھیں، اس کی فریاد اگر آئی ہے کوشش کرے کہ بہن یا بیٹی فریاد نہ کرے، کیونکہ یہ بھی ممکن ہے کہ جب بات کھلے گی تو شاید اس آپ کے سسرال کی غلطیاں کم اور آپ کی غلطیاں زیادہ ہوں، پھر بھائی اور والد کو شرمندگی ہوگی، اچھا ایسا بھی ہوا تھا، اچھا ہم معافی مانگتے ہیں، ہماری بیٹی سے غلطی ہو گئی، کیونکہ آپ جو فریاد کریں گے تو اپنی غلطی تو نہیں بتائیں گے۔ تو ایسے حالات میں لیکن پھر بھی بھائی اور والد اور اس فیملی کو چاہیے کہ کبھی بھی لڑکی کو اپنے گھر نہ لے کر آئیں، وہیں رکھیں،
حتیٰ کہ یہاں تک میں نے کتابوں میں پڑھا ہے کہ اگر شوہر اور بیوی کی بھی لڑائی ہوئی ہے نا تو شوہر کو بھی چاہیے کہ بیوی کو کہہ نہ دے کہ جا اپنی ماں کے گھر، اس کی اصلاح کرنی اپنے گھر میں رکھ کر کرے. ماں اس کی امی کے گھر بھیج کے اس کی اصلاح نہیں کر سکے گا. واہ. یہ باقاعدہ کتابوں میں یہ باتیں لکھی ہوئی ہیں. میں اپنی طرف سے نہیں بہت ساری باتیں بیان کرتا، یعنی کئی باتیں میں اپنی طرف سے بیان نہیں کرتا، میں نے کچھ اسی طرح کے مطالعے کیے ہوئے ہیں، کچھ حدیث کی اس طرح کی شروحات میں نے پڑھی ہوئی ہیں. تو وہ مطلب ایک نچوڑ سا ہوتا ہے، پھر کچھ تجربات ہوتے ہیں، لوگ مسائل اپنے ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں، تو اس کی وجہ سے کئی چیزیں سمجھ میں آ رہی ہوتی ہیں. تو میرا خیال ہے میں نے ایک مجموعی طور پر ڈسکشن کی ہے، اور مطلب میرا یہی آپ عرض کرنے کا مقصد ہوتا ہے کہ بیٹھ کر بات چیت کر کے صلح کا راستہ نکالے، لڑائی جھگڑا کر کے صلح کا راستہ نہ نکالے، یعنی کہ ایسے حالات نہ پیدا کر دے کہ پھر بنانا مشکل ہو جائے. مرحبا. اجازت ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. مجھے تو عطا کر وہ توفیق یا رب، حقوق اپنے